السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کی نماز کے لیے میں مسجد میں آ گیا ہوں اور آپ لوگ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم عزیزان گرامی معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس کے کہ ہم اپنی بات کا آغاز کریں، ایک مرتبہ یہ بے حد ضروری ہے کہ میں اور آپ مل کر آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار
احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً درود شریف کا نذرانہ پیش کرے پڑھیے بابا بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ مالک حقیقی نے ذات واحد نے ہم تمام کو اہل ایمان بنایا، اہل اسلام بنایا۔ پروردگار عالم نے ہم تمام کو کلمہ طیبہ کی توفیق بخشی، ہم خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اپنی زبانوں سے اور اپنے دل سے اللہ رب العالمین اور اس کے تمام نبیوں، رسولوں اور اس کی کتابوں، اس کے فرشتوں، جن سے ہم واقف ہیں اور جن سے ناواقف ہے، ذرے ذرے پر اللہ رب العالمین کی قدرت ہونے، اللہ رب العالمین ذرے ذرے کا مالک و خالق ہونے کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے دنیا کی ابتدا ہی سے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جو پروردگار عالم کی وحدانیت کی اللہ کے بندوں کو تعلیم دیتے اور ان نبیوں اور رسولوں پر نازل شدہ مصاحف، آیات، کتابوں کا ذکر کرتے، ان کے سامنے بیان کرتے اور اللہ رب العالمین کی خوشخبریوں اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے لوگوں کو خبردار کرتے۔ میرے عزیزو، اس کام کے لیے اللہ رب العالمین نے جن ہستیوں کو چنا کہ جو اللہ رب العالمین کے بندوں کی ہدایت رہنمائی کا کام کرے، وہ نبی اور رسول اللہ رب العالمین کے برگزیدہ اشخاص کے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ڈھالا اور اپنی اپنی قوموں، اپنی اپنی امتوں کو اللہ رب العالمین کے پیغام حق اور سچے دین اسلام کی طرف تمام بھٹکے ہوئوں کو دعوت دی۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمام اللہ رب العالمین کے بندوں کی طرف اللہ رب العالمین کا احسان، کرم، نوازش، مہربانی بن کر تشریف لائے کہ جنہوں نے ہم کو گناہ گاریوں سے روک کر نیک اعمال کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے بے شمار ذرائع ہم تک پہنچائے۔ تذکرۃ الانبیاء ہم نے ذکر شروع کیا تھا اور ہم حضرت سیدنا یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم صلوات اللہ علیہم اجمعین کا ذکر کر رہے ہیں۔ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی، آپ کا بچپن میں خواب دیکھنا کہ آپ کو 11 ستارے، چاند، سورج سجدہ کر رہے ہیں، اس خواب کو آپ نے اپنے والد گرامی جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام سے عرض کیے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ کو اس خواب کو راز رکھنے اور اپنے بھائیوں سے اس کے متعلق نہ کہنے کی تعلیم دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے کل 11 بھائی تھے حضرت یوسف کے علاوہ، یہ کل 12 بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے۔ تو ان 11 بھائیوں میں ایک بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی کہ جو ایک ہی والدہ سے جناب بنیامین علیہ السلام، ان کے علاوہ جو 10 بھائی تھے یہ مختلف ماں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے۔ یہ 10 بھائی جو تھے حضرت یوسف اور حضرت بنیامین کے سخت مخالف تھے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ان دونوں بیٹوں سے بڑی محبت کرتے تھے، کیونکہ آپ کو ان کی والدہ محترمہ سے بھی بے حد محبت تھی۔ اسی کے ساتھ ان کا یہ بغض بڑھتے ہوئے، حضرت یوسف کے بھائیوں کا حضرت یوسف کے متعلق بغض بڑھتے ہوئے اس حد تک پہنچ گیا کہ انہوں نے ایک دن حضرت یعقوب کی محبت پانے کے خاطر حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل کے ایک کنویں میں دھکیل دیا۔ پھر وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک
جو مسافروں کا قافلہ جا رہا تھا انہوں نے اس کنویں سے نکال لیا اور یہ قافلہ فلسطین سے مصر کی طرف ہوتا جا رہا تھا. تو مصر میں انہوں نے اس ننھے سے بچے جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا. وہاں پر عزیز مصر جو کہ وزیر اعظم تھا مصر کا، وزیر اعظم کو عزیز مصر کہا جاتا تھا، اس کا نام کچھ اور تھا. تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا. اس نے اپنے بیٹے کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش کی. اس کی اہلیہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق کہا کہ اس بچے کو اچھے سے پالو پوسو، اس کو بڑا کرو، اس کے رہنے کھانے پینے کا بہترین انتظام کرو. ہو سکتا ہے کہ یہ کل بڑا ہو کر ہم کو اس کا فائدہ دے یا ہمارے لیے یہ باعث برکت ہو. تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی مصر کے وزیر اعظم کے گھر میں پرورش ہوئی. لیکن وقت کے چلتے ہوئے عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف دل مائل ہو گیا. اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، لیکن اللہ کے برگزیدہ نبی اپنے آپ کو اللہ اور اس کی رضا کی خاطر برائی سے بچائے رکھے اور ہمیشہ پاک دامن رہے. لیکن یہ بات اس طرح پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے ہی غلام، اپنے ہی گھر میں کام کرنے والے اپنے غلام کے ساتھ بدفعلی کا ارادہ کیا، اس کے ساتھ برا کام کرنا چاہا. تو یہ بات کی چرچا جب مصر میں ہونے لگی، مصر کی عورتیں جب عزیز مصر کی بیوی کو بدنام کرنے لگی، تو اس نے کیا کیا؟ تمام عورتوں کو مصر کی جو اس کو برا بھلا کہہ رہے تھے ان کو جمع کیا اور ان کے سامنے ایک دعوت کا اہتمام کیا. ان کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری اور ان کے سامنے پھل رکھ دیے اور کہا کہ اس کو کاٹو اور کھانا شروع کرو. جیسے ہی وہ دعوت کا آغاز ہوا، انہوں نے اپنے ہاتھوں میں چھری لیے اور اپنے ہاتھوں میں پھل لے کر کاٹنے لگی. عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس مہمان گاہ میں آنے کا حکم دیا. جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام اس مہمان گاہ میں آتے ہیں، آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر لوگ پھل کے بدلے، وہ عورتیں پھلوں کے بدلے اپنے ہاتھوں کو کاٹنا شروع کر دیتی ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہ عالم تھا حسن یوسف کا کہ جو ان کے حسن کو دیکھتا تو انہی میں گم ہو جاتا. پھر نہ اس کو دن کی خبر ہوتی، نہ رات کی خبر ہوتی، نہ زندگی کی خبر ہوتی، نہ موت کی خبر ہوتی. ان کو کسی قسم کا درد محسوس نہیں ہوا. انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا. پھر جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ حسن کو انہوں نے دیکھا تو نہ ہی صرف عزیز مصر کی بیوی بلکہ وہ تمام عورتیں جناب سیدنا یوسف علیہ السلام پر ٹوٹ پڑی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار، اگر تو مجھے ان کے فریب سے نہیں بچائے گا تو پھر میں تو گناہگار ہو جاؤں گا. کون ہے جو مجھے ان کے فریب سے بچائے تیرے سوا؟ اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد کی اور آپ کو اللہ رب العالمین نے یوں بچایا کہ عزیز مصر کی بیوی کے جب معاملات مصر میں بگڑ گئے، لوگ اس کو برا بھلا کہنے لگے، تو اسی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اپنے اوپر لگے داغ کو دھونے کا یہ طریقہ ہے، یہ ذریعہ ہے کہ ہم یوسف کو بدنام کر دیں. اور انہوں نے چال چلی کہ ایک کام کرتے ہیں، ہم یوسف کے اوپر تمام معاملے کو ڈھکل دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ یوسف اپنی مالکین کے پیچھے پڑا تھا، یوسف اپنی مالکین کی طرف مائل ہو چکا تھا، وہ اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اس جرم میں ہم ان کو قید خانے میں ڈال دیتے ہیں. وہ وزیر اعظم تھا مصر کا اور وہ اس کی بیوی تھی. انہوں نے یہ طے کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا. لیکن کیا ہوا؟ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس وقت قید خانے میں دو اور غلام داخل کیے گئے. ان کے اوپر یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دیا ہے. تو ان میں سے ہر ایک نے خواب دیکھا. ایک نے خواب دیکھا کہ وہ شراب کا رس نچوڑ رہا ہے، انگوروں کا رس نچوڑ رہا ہے، شراب بنا رہا ہے. اور دوسرے نے دیکھا کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہیں اور اس سے پرندے کھا رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی قید خانے میں آپ کی
علم اور آپ کی شرافت سے متاثر ہو کر ان لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ شخص بڑے ہی نیکوکار معلوم ہوتے ہیں، ہم اپنا خواب ان کے سامنے رکھتے ہیں، گو نہ گو یہ ہمیں ہمارے خواب کی ضرور تعبیر بتائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے تو ان سے کہا کہ میں تمہارے یہ خوابوں کی تعبیر، تم کو جو کھانا دیا جاتا ہے جیل میں، اس کھانے کے آنے سے پہلے کر دوں گا، لیکن یہ سب اس وجہ سے نہیں کہ یوسف کو خواب کی تعبیر آتی ہے، یہ تمام اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے یوسف کو یہ علم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے علم کے مطابق میں تمہارے سامنے یہ بیان کرتا ہوں۔ لوگوں، تم بتوں کی پرستش مت کرو، تم جس چیز کو پوجتے ہو اس کو نہ پوجو، بلکہ تم قائم ہو جاؤ ابراہیم کے، اسحاق کے، یعقوب کے واحد خدا پر، جس کو میں بھی تسلیم کرتا ہوں۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے اللہ کے نبی نے ان کو دعوت حق دی، ان کے سامنے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا معاملہ بیان کیا، پھر اس کے بعد آپ نے ان کی خواب کی تعبیر یوں کی کہ اے میرے قید کے ساتھیوں، تم میں سے ایک شخص اس جو الزام تم پر لگا گیا ہے اس سے بری ہو جائے گا، اور وہ اپنے بادشاہ کے لیے رس نکالا کرے گا، وہ بادشاہ کا ساقی ہو جائے گا، اس کو شربت، شراب، پانی وغیرہ پلانے کے کام پر بحال ہو جائے گا۔ اور دوسرا شخص کہ جس نے اپنے سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی دیکھی ہے اور اس کو پرندے کھا رہے ہیں، اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو اس جرم کی سزا ملے گی کہ اس نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا ہے، اور اس کے عوض میں اس کو سولی پر چڑھایا جائے گا اور اس کے سر کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یہ تعبیر بیان کرنے کے بعد حضرت یوسف نے جس شخص کے اوپر ان کو زیادہ اعتماد تھا کہ یہ اس الزام سے بری ہو جائے گا، اس سے کہا کہ جب تمہارے بادشاہ سے ملو تو اس کے سامنے میرا تذکرہ کرنا۔ لیکن وقت کے گزرتے ہوئے اس شخص کے ذہن سے شیطان نے وہ بات بھلا دی۔ اب اس واقعے کے کتنے برس گزر گئے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے ساتھیوں کو خواب کی تعبیر بتائی قید خانے میں، اس وقت آپ کے قید ہوئے 5 سال ہو چکے تھے۔ پھر جب ان کے ساتھی کو خواب کی تعبیر کے معاملے میں یاد آیا حضرت یوسف کے متعلق، تو اور 7 برس گزر گئے تھے، گویا کہ 12 برس تک حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں رہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہے، اور 7 سرسبز بالیاں ہیں، یعنی کہ کاشتکاری کرنے کے بعد جو زراعت کاٹی جاتی ہے، فصل کی بالیاں جس سے گندم نکلتا ہے، چاول وغیرہ، گیہوں وغیرہ نکلتا ہے، وہ بالیاں ہیں 7 سرسبز، اور 7 اس کے برعکس خشک بالیاں ہیں جو 7 سرسبز بالیوں کو گھیر رہی ہے، جو ان پر غالب ہو رہی ہے۔ یہ خواب دیکھ کر بادشاہ نے اپنے درباریوں میں نجومیوں اور کاہنہ جو ہوتے تھے ان سے پوچھا کہ تم لوگ میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر کرنا جانتے ہو۔ تو ان نجومیوں نے کہا کہ بادشاہ یہ آپ کا خواب محض آپ کے خیالات کے مطابق ہے، اس کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے، یہ ایک آدھا ادھورا خواب ہے، یہ واقعات کے متعلق نہیں ہے، لہٰذا یہ آپ کا وہم ہے، آپ کے خیالات ہیں، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ اچانک ہی اس شخص کو جو حضرت یوسف کے ساتھ قید خانے میں تھا، جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی تعبیر کی تھی کہ بادشاہ کے تم ساقی ہو جاؤ گے، بادشاہ کو شراب نوشی کرانے کے کام پر تم بحال ہو جاؤ گے، اس کو یاد آ گیا کہ قید خانے میں ایک ایسے شخص رہتے ہیں کہ جن کو خواب کی تعبیر آتی ہے، وہ بڑے ہی اہل علم ہے، علم والے شخص ہے، ان کے پاس اس خواب کی ضرور تعبیر ہوگی۔ تو اس نے بادشاہ سے عرض کی کہ مجھے ان کے پاس جانے کی اجازت دی جائے، اور میں یقیناً آپ کے اس خواب کی تعبیر آپ کو بتا دوں گا کہ کیا ہے۔ یہاں تک ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھ لیا تھا۔ اب آگے سورہ یوسف ہے، آخری رکوع ہے پارے 12 کا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ جو قیدی شخص تھا جس کو رہائی ملی تھی، وہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے یوسف، اے بڑے ہی سچے یوسف، اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی تازی گائیں کو 7 دبلی پتلی لاغر گائیں کھا رہی ہے، اور 7 سرسبز بالیاں ہیں کھوشوں کی، اور 7
اجڑی ہوئی بالیاں ان پر غالب ہو رہی ہیں، آپ مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیں کہ جو نہیں جانتے ان تک پہنچا دو۔ اب غور کیجیے عزیزان گرامی، اللہ کے برگزیدہ نبی کی شان کیا ہوتی ہے۔ اللہ کے برگزیدہ نبی نے اس شخص سے کوئی شرط نہیں رکھی، نہ ہی آپ نے اس سے سوال کیا کہ اے میرے دوست، تو نے تو 7 سال تک مجھے یاد تک نہیں کیا، تو جو مجھے بھول گیا، تو آزاد ہو گیا، تیرے خواب کی تعبیر لے لی، آج بھی جب میرے پاس آیا ہے تو اپنے خواب کی تعبیر کی غرض سے آیا ہے، یہ نہیں کہ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ کوئی اللہ کے نبی نے سوال نہیں کیا، نہ آپ نے یہ کہا کہ میں تم کو خواب کی تعبیر اس وقت بتاؤں گا کہ جب تم مجھے قید سے رہا کرواؤ گے، اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کرو گے۔ کچھ نہیں سوال کیا، بس یہ کہا، اس کے خواب کی تعبیر کر دی کہ قال تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فی سنبلہ الا قلیلا مما تأکلون، کہ اے دوست دیکھ لے، تمہارے بادشاہ کی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم کو 7 سال فراخی کے ملیں گے، اس میں تم کو خوب زیادہ زراعت کرنی ہے اور غلہ جمع کرنا ہے، کھانے پینے کا غلہ جمع کرنا ہے، کیونکہ فما حصدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تأکلون، یہ اس لیے کہ اس میں سے جو غلہ تم 7 سال فراخی میں جمع کرو گے، اس میں سے بس اتنا کھانا ہے جتنی تمہاری ضرورت ہے، باقی اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے۔ یہ 7 موٹی تازی گائیں کو 7 دبلی پتلی گائیں کھانے کی تعبیر ہے۔ پھر اس کے بعد ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد یأکلن ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحسنون۔ حضرت یوسف نے صرف اس کو خواب کی تعبیر نہیں بتائی، بلکہ اس خواب سے بچنے اور اس خواب پر کیسے عمل کیا جائے اس کا طریقہ بھی بتایا، اور آپ بھول نہ ہوگی۔ اور اس وقت جو گزشتہ 7 سالوں میں تم نے کاشتکاری کی تھی، زراعت کی تھی، اس سے جو تم نے ضرورت کے مطابق کھا کر باقی کا جمع کیا ہوا تھا، ان قحط کے سالوں میں وہ باقی کا مال تم کھایا کرو گے۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون۔ پھر جب یہ 7 سال قحط کے گزر جائیں گے تو 1 سال ایسا آئے گا کہ جس پر لوگوں میں خوب بارش کی جائے گی، کہ جس کی وجہ سے وہ پھلوں کا رس نکالیں گے۔ جب وہ قیدی جو رہا ہو چکا تھا وہ اپنے بادشاہ کے پاس گیا اور یہ خواب سنایا، تو بادشاہ نے کہا وقال الملک ائتونی بہ، کہ حضرت یوسف کو میرے پاس پیش کیا جائے، کہ یہ بڑے ہی عالم شخص ہے، ایسے شخص کا قید خانے میں رہنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ ان کو میرے پاس پیش کیا جائے۔ جب قاصد حضرت یوسف کے پاس قید خانے میں دوبارہ آیا کہ آپ کو بادشاہ اپنے دربار میں بلا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک عالم شخص کو قید میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ نے قید خانے سے رہائی کا ارادہ تک نہ کیا، بلکہ آپ کا دل باہر نکلنے پر مائل تک نہ ہوا، یہ اس لیے کہ آپ علیہ السلام پہلے چاہتے تھے کہ فلما جاء الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ان ربي بكيدهن عظيم، کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا حال ہوا کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اور میرا رب ان کے فریب کو خوب جانتا ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے کہ صبر کی آپ نے انتہا کی ہے، 12 سال تک ناحق ایک بغیر کسی جرم کے آپ قید خانے میں ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے آپ کو آزادی کا پیغام بھیجا، آپ نے آزادی کی خوشی کو نہیں اپنایا، بلکہ سب سے پہلے کہا کہ جاؤ بادشاہ سے کہو کہ ان عورتوں کے بارے میں معلوم کرے کہ جن کی وجہ سے میں قید خانے میں آیا ہوں ان کا معاملہ کیا ہوا۔ بادشاہ نے ان تمام عورتوں کو کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی، ان کو جمع کیا اور ان سے پوچھا قال ما خطبكن اذ راودتن یوسف عن نفسی، کہ اے عورتوں بتاؤ کہ تمہارا کیا معاملہ ہوا کہ جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کیا تھا۔ قلنا حاشا للہ، تمام عورتوں نے کہا کہ اللہ کی پاکی، ما علمنا علیہ من سوء، یقیناً ہم نے یوسف کے اندر ذرہ برابر بھی برائی نہیں پائی۔ عزیزان گرامی، حضرت یوسف علیہ السلام کا قید خانے سے نکل جانا، اگر اس وقت آپ پیغام بادشاہ کا ملتے ہی قید خانے سے نکل جاتے تو آپ کے اوپر جو تہمت لگی تھی اس متعلق بادشاہ کے دل میں وسوسہ رہتا کہ یوسف تو قید خانے میں
بادشاہ وسوسے کے تحت یوسف تو قید خانے میں ایک تہمت کے تحت گئے تھے، اور اگر اسی تہمت کے ساتھ حضرت یوسف باہر آ جاتے تو پھر وہ تہمت جیسی کی ویسی رہ جاتی، اور بادشاہ کے دل میں آپ کے متعلق وسوسہ تو رہتا کہ شاید یوسف کوئی گناہ کیے تھے اس کے عوض میں گئے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے سے ہر ایک الزام سے بری ہو کر باہر آنا چاہتے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام کے ان عورتوں نے جب آپ علیہ السلام کی پاکی بیان کی تو وہاں پر عزیز مصر کی بیوی بھی تھی، جو اس تمام کھیل کی، اس تمام فریب کی سب سے بڑی عورت تھی کہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حقیقتاً اپنے طرف مائل کرنا چاہا۔ قالت امرأۃ العزیز آنا حصحص الحق، ہر طریقے سے انا راودتہ عن نفسہ، وہ میں ہی تھی جس نے اپنے نفس کی طرف یوسف کو مائل کیا تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، تو سب سے بڑی عورت جس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا تھا، اس نے بھی کہہ دیا، اس نے بھی اپنا اقبال جرم کر لیا، اعتراف کر لیا کہ میں ہی غلط تھی، یوسف تو ہمیشہ سے سچے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے اعتراف کرنے کی بات پہنچ گئی اور بادشاہ نے کہا کہ آپ کو اب آزاد ہونا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، میرا یہ تمام معاملہ کرنا محض اس لیے کہ عزیز مصر جان لے کہ اس کی غیر موجودگی میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ یہ عزیز مصر وہ ہے کہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار سے خریدا، اپنے گھر میں رکھا، بیٹے کی طرح پالا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جان جائے کہ اس کی بیوی کے ساتھ میں نے کوئی برائی کا ارادہ نہیں کیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ رب العالمین دغا بازوں کے مکر کو چلنے نہیں دیتا۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور میں یہ نہیں کہتا کہ میرا نفس پاک ہے، بلکہ ہر ایک نفس کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کو برائی کی طرف ابھارتا ہے۔ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، مگر یہ کہ اللہ رب العالمین جس پر رحم و کرم کر دے۔ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ رب العالمین بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم یہ یقیناً کہتے ہیں کہ ہم نیک ہے، اچھے ہیں، متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن یہ ہرگز بھی اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا کہ جب تک اللہ رب العالمین کا ہم کو رحم اور کرم نہ مل جائے۔ ہم اس وقت تک نیکی نہیں کر سکتے کہ جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ اللہ کے برگزیدہ نبی ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میرا نفس پاک نہیں، میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ میں اچھا ہوں، ہاں مگر اچھا جب ہوں کہ جب میرا رب مجھ پر رحم کر دے۔ اگر اللہ مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں نیک بھی نہیں ہو سکتا، اگر اللہ مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں لوگوں کے مکر و فریب سے بھی نہیں بچ سکتا۔ بے شک میرا رب بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد بادشاہ نے کہا وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ کہ میں ان کو اپنا خاص بنا لوں۔ فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، پھر جب اس نے یوسف علیہ السلام سے کلام کیا تو اس نے کہا کہ آج کے دن ہمارے نزدیک سب سے زیادہ ایماندار اور بااعتماد اگر کوئی شخص ہے تو یوسف آپ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے یوسف کو اس ملک پر قدرت بخش دی۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اب یوسف کی مرضی جہاں چاہے رہے، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح نیکوکاروں پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، ان کو اپنی رحمت عطا کرتے ہیں کہ ہم جس کو چاہے اس کو اپنی رحمت دیتے ہیں، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے نیکیوں کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور نیک لوگوں کے لیے تو آخرت کی نعمتیں ہی سب سے زیادہ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایمان لایا اور پرہیزگاری کی۔ واقعے کی حقیقت یہ ہے عزیزان گرامی کہ جب واقعہ پورا معلوم ہو گیا، بادشاہ کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے، آپ علیہ السلام بغیر کسی جرم کے 12 سالوں سے قید میں ہے، اور جنہوں نے آپ پر الزام لگایا تھا انہوں نے بھی اعتراف کر لیا، اور بادشاہ کے دل سے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق جو بھی وسوسے تھے وہ تمام ختم ہو گئے۔ تو بادشاہ نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس قید خانے میں ایک معزز جماعت کو بھیجا، یعنی کہ بادشاہ کے جو
درباری تھے، ان میں جو خاص افراد تھے ان کو اکٹھا کیا، ان کے ساتھ شاہی سواری بھیجی گئی اور ایک شاہی لباس حضرت یوسف کے لیے بھیجا گیا اور کہا گیا کہ حضرت یوسف آپ کو بادشاہ وقت اپنے پاس بلا رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنا خاص بنا لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے سے نکلنے لگے تو قیدیوں کے حق میں دعا فرمائی، اور جب قید خانے کے دروازے پر آئے آ کر کہنے لگے، آپ نے دروازے پر قید خانے کے یہ لکھا کہ بے شک یہ جگہ زندوں کے لیے قبر ہے، جو زندے ہیں ان کے لیے یہ قید خانہ خبر ہوتا ہے، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ مقام امتحان گاہ ہے، جیسے کہ حضرت یوسف کے لیے امتحان گاہ تھی، اور جو لوگ بدمعاش ہوتے ہیں ان کے لیے تو یہ بدگمانیوں اور خوشی کا مقام ہے۔ پھر آپ نے غسل فرمایا، شاہی لباس زیب تن کیا اور پوری شان و شوکت کے ساتھ جیسے کہ ایک بادشاہ ہو جو مصر کے بازار میں بکے تھے، آج مصر کے بادشاہ بن کر قید خانے سے نکل کر اپنے ملک میں اپنے شہر میں روانہ ہے۔ میرے عزیزو، یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے کہ جو صبر کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کا شکر کرتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین ان کے آزمائشوں اور امتحانات کے بعد وہ بلند مقام عطا فرماتا ہے کہ دنیا دیکھتی رہتی ہے کہ یہ کون تھا اور یہ کون ہو گیا۔ میرے عزیزو، حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی قلعے کے پاس پہنچے، بادشاہ کے قلعے کے پاس پہنچتے ہی آپ نے اللہ رب العالمین کی یہ دعا پڑھی کہ یہ سب میرے رب کے فضل سے ہے، اللہ رب العالمین نے مجھ پر یہ فضل عطا کیا۔ جب آپ کا بادشاہ کے ساتھ سامنا ہوا، آپ نے دعا کی قلعے پر پہنچ کر کہ یہ میرے رب کے فضل سے ہے، اسی کی ثنا ہے جو سب سے برتر ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر بادشاہ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے دعا کی کہ اے اللہ رب العالمین، میں تجھ سے اس شخص کی برائیوں اور اس جیسوں کی برائیوں سے پناہ مانگتا ہوں اور اس کی اچھائیوں کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ وقت نے سوال کیا، کلام کیا۔ وہ شخص جو بادشاہ تھا اس کو 70 زبانیں آتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کو السلام علیکم کہا عربی زبان میں، تو عربی زبان وہ بادشاہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے پوچھا کہ یہ کون سی زبان ہے، تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ یہ میرے چاچا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی زبان ہے۔ پھر عبرانی زبان میں حضرت یوسف نے اس کے حق میں دعا کی تو اس نے پوچھا کہ یہ کون سی زبان ہے، حضرت یوسف نے کہا کہ یہ عبرانی زبان ہے، یہ میرے بابا حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی زبان تھی۔ پھر اس کے بعد بادشاہ جس زبان میں حضرت یوسف سے سوال کرتا اسی زبان میں حضرت یوسف اس کو جواب دیتے۔ یہ ایک معجزہ تھا نبی کی زبان سے جو ظاہر ہو رہا تھا۔ بادشاہ حیران ہو گیا، اور اس وقت حضرت یوسف کی عمر ہے 30 برس۔ وہ سوچنے لگا کہ اتنی سی چھوٹی عمر میں اس قدر علم اور حکمت والی شخصیت آخر یہ کون ہے۔ اس نے حضرت یوسف کو اپنے تخت پر بیٹھنے کی جگہ دی، دونوں ساتھ بیٹھے۔ پھر اس نے عرض کی کہ حضرت آپ مجھے میرا خواب بتا دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہو بہو وہی خواب اس کے سامنے دہرایا جو اس نے خواب دیکھا۔ کہنے لگا کہ میرا خواب تو بڑا ہی عجیب تھا، لیکن جس انداز میں آپ بیان کر رہے ہیں یہ سب سے زیادہ عجیب ہے۔ ایک دم اسی طرز پہ آپ نے خواب بیان کیا کہ جس طرز پر میں نے دیکھا۔ پھر حضرت یوسف نے اجمالی طور پر اس خواب کی تعبیر تو کر دی تھی، پھر سے اس کی تعبیر سنی گئی۔ حضرت یوسف نے کہا کہ اب خواب کی تعبیر سننے کے بعد اس سے کہا کہ یہ وقت ہے کہ یہ 7 سال فراخی کے ہے، ان 7 سالوں میں تم زیادہ سے زیادہ غلہ جمع کرو کہ قحط سالی کے جب سال آئیں اس میں اس بچے ہوئے غلے کو استعمال کر سکو۔ اس سے ہوگا یہ کہ دنیا بھر کے خزانے تمہاری دولت میں تمہارے اموال میں جمع ہو جائیں گے کہ جب دنیا میں قحط ہوگا، کسی کے پاس کھانا نہیں ہوگا تو لوگ تمہارے پاس آگے خریدیں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کام کے لیے کس کو مامور کیا جائے؟ حضرت یوسف نے کہا قال جعلنی علی خزائن الارض، کہ تم مجھ کو زمینوں کے خزانوں کا حاکم بنا دو، میرے حوالے کر دو کہ اللہ نے مجھ کو علم دیا ہے، حکمت دی ہے، میں اس کا صحیح استعمال کروں گا۔ حضرت یوسف کے سوا کوئی اور شخص ایسا تھا بھی نہیں کہ یہ معاملات کو سنبھالتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے عزیزان گرامی 7 سال گزر گئے۔ حضرت یوسف نے بادشاہ اور عام لوگوں کے ساتھ وہی کام کیا جو ہر ایک کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ہر ایک کو دن میں ایک وقت کھانا دیا جاتا۔ خود حضرت
حضرت یوسف بھی تمام غلے پر قابض ہونے کے بعد بھی ایک ہی وقت کا کھانا کھاتے. لوگوں نے پوچھا آپ کے پاس تو پورا غلہ ہے, اس کے باوجود بھی آپ کم کیوں کھاتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا میں اس لیے بھر پیٹ نہیں کھاتا کہ کہیں بھوکوں کی بھوک کو نہ بھول جاؤں. مجھے بھی تو پتا چلے کہ بھوک کیا ہوتی ہے, جب بھوک لگتی ہے تو کیسا عالم ہوتا ہے. یہ طرز, یہ عمل دیکھ کر بادشاہ بھی کوئی مزاحمت نہیں کرتا. بادشاہ ہے جس کے لیے 900 نعمتیں پکتی ہے, اس کے باوجود بھی ایک ہی ٹائم کے کھانے پر اتفاق کر رہا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے بہت کا وقت آ گیا اور اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف کو یہاں سے جو سر بلندی عطا کی تو اختتام تک انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ جمعے کو یہاں سے مکمل کر دیں گے. اللہ کے سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے سنتوں سے فارغ ہو جائے.